والصلاۃ علی اہلہا۔ سب سے پہلے اہل بیت ٹی وی لندن کا اور بالخصوص برادر عزیز و گرامی جناب آغا علی موسوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نہایت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم پروگرام کے لیے اس حقیر فقیر کو اس قابل اور اس لائق سمجھا کہ کچھ عرائض پیش کرنے کا موقع، سعادت اور شرف عنایت فرمایا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جنت البقیع ایک قبرستان ہے۔ جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں انہیں معلوم ہے کہ مسجد نبوی سے جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ایک ہمیں بڑا صحن نظر آتا ہے، اور اس صحن کو کراس کرنے کے بعد جنت البقیع کی دیواروں کی حد شروع ہوتی ہے۔ یہ ایک قبرستان ہے جس میں مسلمان اس زمانے میں دفن ہوتے ہیں، اور یہ قبرستان وہ ہے جو پہلے بھی اس میں پیغمبر سے پہلے بھی اس میں مردے دفن کیے گئے ہیں۔ جنت البقیع کو بقیع الغرقد بھی کہا گیا ہے۔ غرقد ایک درخت ہے جو وہیں پر اگتا تھا۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ وہ بہت اچھا درخت نہیں تھا، کانٹے اس میں ہوا کرتے تھے، خاردار درخت ہوا کرتا تھا، اور غرقد اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ الظاہر یہ وہ درخت ہے جو ہندوستان یا اور کسی جگہوں پر پاکستان یا بر صغیر میں نہیں پایا جاتا۔ بہرحال بقیع الغرقد پیغمبر کے زمانے تک یہ نام اس نام سے مشہور رہا، لیکن جب پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب کو دفن کرنے کا حکم دیا تو بقیع الغرقد سے اس کا نام تبدیل ہو کر جنت البقیع ہو گیا۔ سب سے پہلا جو صحابی رسول دفن کیا گیا وہ پیغمبر کا بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی قریبی صحابی تھا، یا صحابی تھے کہا جائے، کیونکہ میں بہت زیادہ ان سے محبت کرتا ہوں اور یہ قابل محبت بھی تھے۔ ان کا نام عثمان ابن مظعون تھا۔ مولا کائنات کے یہ چاہنے والے تھے، اہل بیت کے چاہنے والے تھے، پیغمبر اسلام کے چاہنے والے تھے، اور سب سے پہلے جنت البقیع میں انہیں دفن کیا گیا۔ یہ اس قدر مولا علی سے محبت کرتے تھے اور اہل بیت سے محبت کرتے تھے کہ آپ نے مولا علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا۔ تو پوچھا گیا کہ آپ نے یہ اس بیٹے کا نام عثمان کیوں رکھا ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا سمیتہ بے اخی عثمان ابن مظعون، میں نے اپنے بیٹے کا نام عثمان اس لیے رکھا ہے تاکہ میں اپنے بھائی عثمان کی یاد کو تازہ کر سکوں۔ اندازہ لگائیں کتنا بڑا یہ صحابی رسول تھا اور محب اہل بیت تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بقیع ایک خوبصورت کسی زمانے میں وہاں پر روزے ہوا کرتے تھے، انشاءاللہ آگے اس کی تفصیل آئے گی، اور یہ مدینہ منورہ میں بہت ہی بڑا، جو حضرات کے میں نے بھی دیکھا ہے، بہت بڑا ایک قبرستان ہے کہ جہاں پر صرف آپ کو ٹوٹی ہوئی، اجڑی اور ویران قبریں نظر آئیں گی، اور جو روضہ مقدسہ تھے ہمارے ائمہ معصومین کے، اسے تقریباً آج سے 100 سال پہلے مسمار کر دیا گیا۔ صحیح۔ جنت البقیع کی تاریخ کے اوپر قبلہ جناب مولانا اسلم رضوی صاحب روشنی ڈال رہے تھے، اور تیزی کے ساتھ مزید آگے بڑھیں گے اور مختلف جہتوں کے ساتھ اس پروگرام میں انہدام جنت البقیع کے
موضوع کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے۔ قبلہ مولانا سید رضا حسین زیدی صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں۔ قبلہ جنت البقیع کا انہدام جو ہے وہ کیسے ہوا، کب ہوا، اس کو تھوڑا سا مزید گفتگو کو ہم آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قبلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، انہ خیر ناصر و معین، صلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطاہرین، اما بعد۔ میں مولانا کا مشکور ہوں کہ انہوں نے جنت البقیع کے اوپر ایک تاریخی پس منظر میں روشنی ڈالی اور بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو شخصیات جن کی وجہ سے جنت البقیع کی آج تمام دنیا کے مسلمانوں کے درمیان مقام اور منزلت ہے جنت البقیع کی، اس کی طرف اشارہ کروں کہ یہاں پر جو قبور ائمہ بقیع ہیں، سب سے پہلے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، کہ جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ متفقہ علیہ تمام فرقوں میں اس سے کوئی تعلق نہیں، جس مسلمان فرقے سے بھی تعلق رکھتا ہو تواتر کے ساتھ سب کے پاس یہ حدیث رسول موجود ہے کہ ان الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، کہ بے شک حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو ایک جنت کے جوانوں کے سردار امام حسن مجتبیٰ جو تمام امت مسلمہ کے لیے بہت ہی عظمت کے سب مسلمان قائل ہیں، ان کی قبر مطہر وہاں پر موجود ہے۔ اس کے بعد امام زین العابدین، امام سید الساجدین علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں، امام باقر، امام صادق، اور وہ امام صادق کہ جو کہ چاروں امام جو اہل سنت کے ہیں، اگر ان کو دیکھ لیا جائے تو حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت خود ان کے شاگرد، اسی طرح سے مالکیوں کا اگر دیکھا جائے تو ان کے امام مالک ان کے شاگرد، اور پھر جو باقی جو دو امام حضرت حنبل بچتے ہیں اور دوسرے جس فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہو، ان شخصیات کی، ان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی لوگوں کے پاس تمام امت مسلمہ کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اچھا، ان کے علاوہ بی بی فاطمہ بنت اسد، یہ چاروں قبور اکٹھی موجود ہیں۔ اور موسی صاحب آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ بالکل، بسم اللہ، کنٹینیو رکھیں۔ موسی صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی کنٹینیو رکھیں، بالکل آ رہی ہے۔ جی آواز آ رہی ہے مجھے۔ موسی صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے بھائی مولانا۔ السلام علیکم۔ جی کنٹینیو کریں، کنٹینیو رکھیں۔ جی کنٹینیو رکھیں۔ جی قبلہ آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال میں کہ کٹ گیا ہے۔ جی بالکل آ رہی ہے، آپ کنٹینیو رکھیں، بسم اللہ۔ جی میرے خیال تھوڑی سی لانگ ڈسٹینس کال کی وجہ سے ڈسٹربنس ہے۔ قبلہ جی رضوی صاحب آپ جی میں عرض کر رہا تھا، معذرت چاہتا ہوں، یہ میرے خیال میں کوئی ڈسٹربنس ہو گئی تھی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کے علاوہ ان چار ائمہ معصومین علیہ السلام کی، جن کا میں نے ذکر کیا، جو تمام امت مسلمہ کے اندر بہت ہی خاص ایک حیثیت رکھتے ہیں، ان کی قبور کے بالکل سامنے بی بی فاطمہ بنت اسد، امیر المؤمنین حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ ماجدہ موجود ہیں، اور پھر بی بی ام البنین حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی والدہ کچھ ہی فاصلے کے اوپر جہاں ان کی قبور ہے، کچھ ہی فاصلے پر ان کی قبر موجود ہے۔ اور جو تین روایات جو بتائی جاتی ہیں کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی، تو ان میں سے ایک جو بات بتائی جاتی ہے کہ شاید بقیع میں موجود ہوں، تو اس حساب سے حضرت فاطمہ الزہرا جو خاتون جنت ہیں، ان کی بھی قبر شاید ادھر موجود ہو۔ اور ان کے علاوہ اصحاب رسول بھی یہاں پر موجود ہیں۔ تو ان تمام ہستیوں کے جو روزے موجود تھے، اس کے اوپر حرم بنے ہوئے تھے، لوگ پوری دنیا سے تمام مسلمان بلا تفریق چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ یہاں پر جوق در جوق آیا کرتے تھے۔ اور جو آپ کا سوال تھا کہ پھر انہوں نے ایک دن 2 دفعہ یہ انہدام کیا ہے، اور پھر جب دوسری دفعہ انہدام کیا ترکوں کے بنانے کے باوجود،
کہ جب ترک بنا کے چلے گئے تھے تو یہ عبدالعزیز جو ان کا بادشاہ تھا سعودیوں کا، اس زمانے میں یہ فیصلہ کیا گیا اور یہ تمام جو مکے کے تھے قاضی، اس نے یہ حکم جاری کیا اور 15 اس کے اندر مدینے کے جو متوع اور مفتی صاحبان تھے انہوں نے اپنے دستخط کیے کہ یہ انہدام، حرموں کو گرانا اور توڑنا اور قبور کو توڑ دینا یہ واجب ہے، اور یہ شرک کو انہوں نے تشبیہ دی کہ یہ شرک ہو جاتا ہے، اور بت پرستی سے تشبیہ دی کہ ان قبور کو گرانا انہوں نے کہا کہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے۔ اور بدقسمتی سے چونکہ پیسے میں کافی طاقت ہوتی ہے، حالانکہ پوری دنیا میں شور بہت ہی شور شرابہ ہوا، بر صغیر میں، ہندوستان میں، اس وقت پاکستان والے حصے میں، دنیا بھر میں جدھر بھی فقط وہی نہیں جو مکتب اہل تشیع سے تعلق رکھتے تھے، بلکہ سنیوں میں جتنے بھی فرقے ہیں سب نے پوری دنیا میں احتجاج ہوا۔ لیکن میں جو کہہ رہا تھا کہ پیسے میں طاقت ہوتی ہے، تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے جو ممالک تھے ادھر سے جو حلوہ خور مولوی ہیں ان کو پیسے دے کے بلایا گیا، انہوں نے پیسے لیے اور سعودیہ آ کر انہوں نے بھی دستخط کیے اور پورے مسلمان دنیا کے شور مچاتے رہے۔ اور یہ مدینے کے اندر جب یہ کاروائی ہوئی ہے، اسی کے کچھ آگے پیچھے مدینے میں تھا، مجھے بتایا گیا تھا کہ 1000 شیعہ جوانوں کو ایک دن میں شہید کیا گیا، بہت بڑا سانحہ تھا۔ تو ان لوگوں نے یہ کیا اور بغیر اس کی پرواہ کیے ہوئے کہ دنیا میں کیا کہا جاتا ہے اور کیا نہیں کہا جاتا، اور یہ شرک کے نعرے بلند کر کے، شرک بدعت جو آج بھی نعرے ہم لوگ سننے کو ملتے ہیں، جو لوگ حج پہ جاتے ہیں اور عمرے پہ جاتے ہیں زائرین کو روکا جاتا ہے، تو انہوں نے کیا کہ انہوں نے انہدام کیا اور قبور وہاں پر کچی قبریں، آج بھی کوئی جائے تو وہاں پر کچی قبریں موجود ہیں، اور ان کے اوپر صرف ایک چند انہوں نے پتھر کے ٹکڑے رکھ دیے کہ جن سے شناخت ہو سکے کہ یہ کون ہے، اور کوئی کتبہ نہیں۔ رات کو جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہاں پورا اس کے سامنے، جس طرح مولانا فرما رہے تھے کہ سامنے حرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو جگمگ ہے، اس طرف جنت البقیع میں چاروں طرف اندھیرا ہوتا ہے، یعنی کوئی ایک چھوٹا سا انسان بھی اگر کوئی مسلمانوں میں دنیا سے چلا جائے تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا کوئی اگر باپ دادا کوئی گیا ہے دنیا سے تو ایک موم بتی ہی جلا دے کہ وہاں پر قبر پہ اندھیرا نہ ہو۔ لیکن بدقسمتی سے کہ ان ائمہ معصومین کی قبور پہ چاروں طرف آج بھی اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، اور 2 وقت انہوں نے مقرر کیے جس کے اوپر زیارت کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، ایک نماز عصر کے بعد اور دوسرا جو ہے وہ صبح نماز فجر کے بعد، اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے۔ جی موسوی صاحب، بالکل صحیح، یعنی کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ کس حد تک وہ پھر ظلم و ستم کرتے ہیں، وہ خیر وہ بعد میں آپ اس کے اوپر ذکر کریں گے اور توجہ دلائیں گے۔ اس کے بعد زائرین جو آتے ہیں اس تھوڑی سی مدت کے لیے بھی تو کس حد تک ان پہ ظلم کیا جاتا ہے۔ جی قبلہ تھوڑا سا اپنا فریم ٹھیک کر لیں، آپ کا پورا فور ہیڈ کے اوپر کٹ رہا ہے سر، تھوڑا سا اس کو ٹھیک کر لیں، درست کر لیں۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قبلہ اسلم صاحب آپ کی طرف تیزی سے پڑھیں گے، جس طرح سے قبلہ نے کہا کہ کس طرح سے یہ تمام چیزیں ہیں اور یہ سارا معاملات ہے۔ اچھا، مکے اور مدینے کے بہت سارے آثار جو ہے وہ مٹائے گئے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ قومیں اپنے تمام جو آثار ہوتے ہیں ان کو پرزرو کرتے ہیں، وہ آثار قدیمہ میں، اور ایک ہیریٹیج ہوتی ہے، مطلب جتنے پرانے آثار ہوتے ہیں، پھر صدر اسلام کے اگر آثار وہاں پر موجود تھے تو اس سے بڑھ کے اور کیا تھا کہ تمام چیزیں مسلمانوں کے پاس تھیں۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی قوم اپنے ہی آثاروں کو مٹا دے، حالانکہ دشمن کا کام ہوتا ہے کہ وہ جو آثار ہوتے ہیں اور اس کی حقانیت کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ماضی کو یاد دلا رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی خود قوم مٹاتی نہیں بلکہ یہ کام دشمن کا ہوتا ہے۔ تو کیوں مکے اور مدینے سے یہ آثار مٹائے گئے؟ اسلم صاحب اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بہت ہی عمدہ اور دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ برادر گرامی مولانا رضا حسین صاحب قبلہ نے اپنے خوبصورت افکار پیش کیے۔ دیکھیے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے
کہ اس میں ایک طرح کا بغض اور دشمنی شامل ہے، اور جو کچھ بھی بقی کے ساتھ سلوک کیا گیا وہی سلوک ان مدفونین کی جو زندگی تھی جب وہ باحیات تھے، ظاہری طور پہ یوں تو اہل بیت کو موت آ ہی نہیں سکتی ہے، جبکہ ان کے چاہنے والے نہیں مرتے ہیں، تو اہل بیت کو موت کیسے آئے گی؟ لیکن جو ظاہری حیات جب ان کی تھی، جب وہ عالم انوار سے اس کرۂ خاکی پر ہماری ہدایت کے لیے آئے تھے، تو دشمنوں نے ان کے فضائل، یا یوں کہا جائے کہ اس زمانے میں جو لوگ تھے ان کے فضائل کو دیکھ کر انہوں نے دشمنی کی۔ تو آپ کا جو سوال ہے بہت ہی خوبصورت ہے آغا موسوی صاحب، کہ آخر قبروں سے انہیں اتنی دشمنی کیوں؟ یہ جو قبریں جو مسمار کی گئیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے کبھی بھی کسی کا کوئی حق پامال نہیں کیا، اس کے بعد بھی دشمنی۔ میں ذرا سا اگر مجھے آپ وقت دیں تو اسے میں اور کلیئر کروں اور واضح کروں کہ انسان تو کسی سے دشمنی جو ہوتی ہے اس کے چند اسباب و علل ہوتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر حکومت آ جائے، اقتدار آ جائے، تو بہت سے لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا ہے، یا آپ کے پاس بے انتہا دولت آ جائے تو بھی برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے پاس اگرچہ وہ مفتاح جہان ان کے پاس تھی، خزانوں کی کنجی ان کے پاس تھی، دنیا کے خزانوں کی، لیکن ظاہری طور پہ ان کے پاس کوئی دولت نہ تھی، پھر بھی مخالفت۔ حکومت بھی اہل بیت کے پاس نہ تھی، اگر حکومت ہوتی تو دروازہ جلایا نہ جاتا۔ تو نہ حکومت ہے، نہ اقتدار ہے، نہ دولت ہے، نہ فوج ہے اہل بیت کے پاس، پھر بھی اتنی دشمنی کہ جب زندہ ہیں تو ان کے گھروں کو آگ لگایا جا رہا ہے، ان کے خیموں کو جلایا جا رہا ہے، ان کے گھر والوں کو اسیر کیا جا رہا ہے، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو ان کی قبروں کو گرایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ان دشمنوں کے پاس سب کچھ تھا، یہاں تک کہ وہ چیزیں بھی تھیں جو فرعون کے پاس تھیں، جو نمرود کے پاس تھیں، جو شداد کے پاس تھیں، جو حامان کے پاس تھیں، لیکن جو چیز ان لوگوں کے پاس نہیں تھیں وہ اور اہل بیت کے پاس تھیں، اسے عزت کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے سبحان کہ اللہ۔ عزت اللہ، اللہ کے لیے ہے، ولی رسول ہی، اور رسول کے لیے ہے، وللمؤمنین، اور مومنین کے لیے ہے۔ مومنین سے مراد کون ہیں؟ مومنین سے مراد یہی آل محمد ہیں۔ وہ عزت جو آل محمد کو اللہ کی جانب سے عطا کی گئی تھی، یاد رکھیے گا اللہ نے کہا للہ العزت، سرچشمہ عزت پروردگار ہے، عزت یہیں سے نکلتی ہے، اور یہ عزت کا سرچشمہ جب اللہ ہے تو اللہ جسے چاہے گا اسے عزت عطا کرے گا۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت دی، اللہ نے مومنین کو عزت دی، یعنی ان کی آل اور ان کے چاہنے والوں کو عزت دی۔ انتم العالون ان کنتم مومنین، کہنے کا مقصد یہ عزیزو، دشمن نے جب یہ دیکھا کہ ہم جو ہے کسی بھی اعتبار سے جو ہے ان کے سامنے نہیں آ سکتے، تو انہوں نے ان کو ان کی زندگی میں ستایا، پریشان کیا، ظلم کیا، اور جب یہ دنیا سے چلے گئے تو ان کی قبروں کو ویران کرنے کی کوشش کی، اور جنت البقیع میں یقیناً انہیں الظاہر کامیابی ملی۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اہل بیت ٹی وی کے ذریعے سے کہ تمہاری خواہش یہ تھی کہ اگر ہم ان کی قبروں کو ویران کر دیں گے تو ان کا نام
لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یاد رکھو تم لاکھ کوشش کرو، تمہیں معلوم نہیں کہ ان کے ذکر اور ان کی عظمت اور ان کے فضائل کو زندہ رکھنے میں جس طاقت و قوت کا ہاتھ ہے، جس ذات گرامی کا ہاتھ ہے، اسے پروردگار کہا جاتا ہے، جو اپنے بارے میں انٹروڈکشن کراتا ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ جب وہ ہر شے پہ قادر ہے تو وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ اذکرونی، تم مجھے یاد کرو، میں تمہارے ذکر کو جو ہے دنیا والوں کے سامنے عام کر دوں گا۔ اور یہی ہوا کہ جن لوگوں نے امام حسین کے قبر کو گرایا، مسمار کیا، سب جانتے ہیں کہ متوکل نے کیا کیا۔ آج ان کی قبروں کا نشان موجود نہیں ہے، لیکن حسین ابن علی کا تذکرہ اور جو مدفونین بقی ہیں، اگرچہ ان کا روضہ، ان کا حرم، وہ خوبصورت عمارت موجود نہیں ہے، لیکن کتنی عمارتیں ہیں جو اس کی شبیہ عمارتیں پوری دنیا میں امام بارگاہوں کے طور پہ پائی جا رہی ہے۔ ہم دنیا والوں کو یہی تو بتاتے ہیں، یہ امام بارگاہ، کہیں پر امام باڑہ کہا جاتا ہے، کہیں پہ عاشور خانہ کہا جاتا ہے، کہیں پہ حسینیہ کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ امام بارگاہ نہیں ہے، ہماری محبتوں کی ایک علامت، ایک پہچان ہے کہ دیکھو ہم خود جو ہے وہاں نہیں جا سکتے، تو حرم کی ایک شبیہ ہے جسے اپنے اپنے ملکوں میں بنا کر اس میں ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں جن کے تذکرے پر کبھی پابندی بنی امیہ نے عائد کی اور کبھی بنی عباس نے عائد کی۔ تو آپ کے سوال کا جواب اللہ ظاہر جہاں تک میری کمزور گفتگو تھی اس میں نے یہ دے دیا کہ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس وہ شرافت نہیں تھی جو دشمنوں کے پاس، جو محمد و آل محمد کے پاس تھی۔ ان کے پاس وہ علم نہیں تھا جو محمد و آل محمد کے پاس تھا۔ ان کے پاس وہ عزت نہیں تھی جو اللہ نے محمد و آل محمد کو عطا کی تھی۔ اور اسی بنیاد پر انہوں نے کیا کیا، ان کے اوپر ظلم ڈھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس چیز کا دشمن بن جاتا ہے کہ جو اس فضیلت کی وجہ سے جو اس کے پاس نہیں ہوتی، سامنے والے کے پاس ہوا کرتی ہے۔ جی بسم اللہ۔ بالکل صحیح۔ رسول زیدی صاحب، قبور کی جہاں تک بات ہوئی کہ قبور سے کیا خوف تھا، اس کے علاوہ مکے اور مدینے میں مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جائے پیدائش تھی اس تک کو لائبریری میں تبدیل کر دیا گیا۔ کیوں ہیریٹیج جو ہے وہ دشمن نے مطلب کیوں تباہ کی؟ کیونکہ بظاہر تو یہ کلمہ گو ہیں، بظاہر، اور ہم نے جیسے ابھی سوال کیا ہم اس کو دوبارہ سے دہراتے ہیں کہ کوئی بھی قومیں اپنی ہیریٹیج کو، اپنے ورثے کو، اپنی ثقافت کو خود تباہ نہیں کرتی، مگر یہاں پر دیکھا گیا کہ مکے اور مدینہ کے ٹھیکیدار بننے والے انہوں نے خود ہی صدر اسلام کی نایاب ترین جو ثقافت تھی، جو ہیریٹیج تھی، اس کو خود غائب کیا، خود ختم کیا، محو کیا۔ کیوں؟ صرف قبروں کا ہی سوال نہیں ہے، یہاں پر ہر چیز کو جو اہل بیت علیہ السلام سے اور رسول اللہ سے منسوب تھی اس کو مٹانے کی پوری کوشش کی ہے۔ زہری صاحب۔ جی، مولانا نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، اور اس گفتگو جو انہوں نے اتنی خوبصورت روشنی ڈالی ہے تمام صورتحال پر، اس پہ مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے خدا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو اہل بیت علیہ السلام وہ نور ہیں، وہ نور الہی ہے جس کو ہزار کوششیں کر کے دیکھ لیں، اس سے زیادہ بھی کر لیں تو وہ خاموش نہ ہونا پائے گا بلکہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ یہ جو آپ کا سوال ہے جو آپ فرما رہے ہیں، دیکھیے مہذب جتنی بھی قومیں ہیں ان کا طریقہ کار ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ اپنے کلچر کو، اپنے فرہنگ کو، اپنے ہیریٹیج کو، اپنی تاریخ کو، اپنی ثقافت کو محفوظ کیا جائے۔ لیکن یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے دین کو تو چھوڑے ہیں، مد نظر نہیں رکھا، اپنی تاریخ کو، اپنی ثقافت کو، کسی چیز کو مد نظر نہیں رکھا۔ اب میں ایک سوال ادھر یہ پیدا ہوتا ہے
کہ اگر ان کے نزدیک قبور ائمہ معصومین علیہ السلام پر آنا بدعت اور شرک تھا، لیکن باقی مسلمانوں کے نزدیک جو کہ اکثریت تھے، میں کہتا ہوں اگر اقلیت میں بھی ہوتے، اگر ان کے نزدیک غلط تھا تو اس نتیجے میں انہوں نے کیا یہ کہ قبور کو توڑ دیا۔ میں ایک سوال یہ کرتا ہوں بنیادی، مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو حقیقی معنوں میں مشرک موجود تھے، جو حقیقی معنوں میں کفار موجود تھے، کیا ان کی عبادت گاہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ ان کو توڑ دیجئے؟ کیا یہ فرمایا تھا کہ جتنے بھی لوگ ادھر مسیحی ہیں مثلا، کیا ان کی عبادت گاہوں کو یہ حکم دیا تھا کہ جتنے بھی کلیسا ہیں، جتنے بھی چرچز ہیں اور جتنی بھی یہودیوں کی عبادت گاہیں ان کو توڑ دیا جائے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو کیا وجہ تھی کہ انہوں نے کسی چیز کو مد نظر نہیں رکھا، نہ سنت رسول کو مد نظر رکھا؟ اگر انہوں نے یہ نتیجہ لیا کہ قبور پہ آنا بدعت اور شرک ہے تو وہ کون سے دین پہ چلتے ہوئے کیا؟ بالآخر ایک روایت میرے ذہن کے اندر آتی ہے جو صحیح بخاری میں ہے، اور یہ روایت آپ کو میں عرض کروں کہ جب میں خود حج پہ گیا ہوا تھا تو جنت البقیع کے سامنے جو صحن مبارک ہے جہاں گنبد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو گنبد خضرا سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اس کا صحن مبارک ہے، وہاں میں بیٹھا ہوا تھا، اور ہر مسلمان کا خواہش اور دل یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سمے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود اپنا درد دل بیان کرے، کچھ راز و نیاز کرے، کچھ توسل کرے، کوئی ایک روحانیت کا فیض ان سے حاصل کرے۔ تو وہاں سے یہ نہی عن المنکر و امر بالمعروف والے یہ جو لوگ ہیں، یہ اپنی چھوٹی سی گولف کار جس طرح ہوتی ہے اس کے اندر تیزی سے وہ آئے، اور جتنے بھی مسلمان وہاں پر صحن میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو اٹھانا شروع کیا، بدعت بدعت، شرک شرک، حرام، ہٹیے یہاں سے ہٹیے۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی بات میرے ذہن میں ڈال دیجئے کہ یہ میرے پاس آئے، میں اٹھ تو جاؤں گا، انہوں نے بیٹھنے مجھے نہیں دینا، لیکن کوئی ایک ایسی بات آ جائے میرے ذہن میں کہ جو ان کو میں بات کروں اور ان کو منہ پہ لگے کہ بھائی یہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ تو میں جس ستون پہ ٹیک لگایا ہوا تھا، کندھے پہ میرے ایک چھوٹا سا کتابچہ آ کے گرا۔ وہ کتابچہ انہی جو ادارہ تھا ان کا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس کا صحیح نام میرے ذہن میں نہیں رہا، ایک باقاعدہ ان کا ایک ادارہ ہے جو متووں کا جو تبلیغ کرتا پھرتا ہے اور لوگوں کو حرام، بدعت، شرک اور یہ تمام تر چیزیں نعرے اپنے بلند کرتا پھرتا ہے، ان کی طرف سے بن باز کا لکھا ہوا ایک طریقہ کار، ایک چھوٹا سا کتابچہ تھا جس میں یہ لکھا تھا کہ مدینہ منورہ کی زیارت کرنے کا طریقہ۔ اس میں شروع میں تو ابتدا میں انہوں نے لکھا کہ اس شہر کی طرف آنا غلط ہے زیارت کی نیت سے، البتہ اگر کوئی شخص مثلا قبر رسول کے اوپر جاتا ہے اس نیت سے کہ میں ان کی زیارت کروں، وہ بھی شرک ہے۔ اچھا، یہ سب کچھ شرک اور بدعت کی کہانی لکھنے کے بعد وہ ایک حدیث صحیح بخاری کی جو میں عرض کر رہا تھا، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ حدیث بتائی ہے، اس حدیث کی روشنی میں آداب زیارت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور اس میں کیا لکھا کہ حضور نے یہ فرمایا کہ اے مسلمانوں، جب تم میرے دنیا سے جانے کے بعد میری قبر پر آتے ہو تو مجھے سلام کرنا، اور وہ سلام کا طریقہ بھی لکھا کہ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکہ یا محمد المصطفیٰ، مثلا یہ 4-5 جملے جو ہم بھی عموماً زیارت میں پڑھتے ہیں وہ لکھے ہوئے۔ اور ان جملوں کے بعد انہوں نے لکھا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جب تم مجھ پر میری قبر پر آ کر سلام کرو گے تو لازمی سلام کرنا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم سلام کرو گے تو میں تمہارے سلام کا جواب دوں گا۔ تو انہوں نے یہ لکھا بن باز نے کہ جو بھی مسلمان ہیں ان کی قبر پر آئے تو رسول نے چونکہ حکم دیا ہے اور چونکہ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، لہٰذا ان کی قبر پر آنا اور ان کو اس طریقے سے سلام کرنا فقط رسول کا حکم ہی نہیں بلکہ
یہ ایک بہت بڑا عظیم ایک فیل ہے۔ میں نے لے جا کے ان کو یہ دکھا دیا، میں نے کہا بھائی یہ آپ کی چھپی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے، متوع صاحبان جو کہہ رہے تھے یا حاجی حاجی اوم یا اللہ سب کو ہٹا رہے ہیں وہاں سے، ان کو میں دکھایا، میں نے کہا بھائی یہ دیکھ لیں، یہ آپ کے بڑے نہیں لکھا ہے۔ تو ہم جب قبر مبارک پر جاتے ہیں اور ہم جب زیارت پڑھتے ہیں تو آپ ہمیں کیوں روکتے ہیں؟ اور اسی طریقے سے جب رسول کی زیارت پڑھ کے آل رسول کی زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں تو آپ ہمیں کیوں روکتے ہیں؟ جب ہم سلام کرتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں، جواب وہی دیتا ہے جو موجود ہوتا ہے، آپ لوگوں کے نزدیک تو موجود ہی نہیں ہے، تو آپ اس کو شرک کی طرف کیوں لے کے جاتے ہیں؟ لیکن ان کا جواب تو یہی تھا کہ جو ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ جواب ان کا ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ہے ظلم و ستم۔ کہا کہ ہم اس چیز میں پڑھنا نہیں چاہتے، یعنی قبور کو گرانے کا جواز بھی ان کے پاس نہیں، اس چیز کو شرک اور بدعت وغیرہ اس کی طرف لے جانے کا بھی جواز نہیں۔ بدعت تو تب ہو کہ جب رسول کے زمانے میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کی زیارت کو نہ جاتے ہوں، بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ خود تشریف لے کے نہ جاتی ہوں احد میں شہدائے احد کی زیارت کرنے کے لیے، کیا ایسا نہیں تھا کہ حضرت حمزہ کی زیارت کے کتنی تاکید رسول خدا نے فرمائی کہ جو حج پر آئے عمرے پہ آئے اور میرے چچا کی زیارت نہ کرے تو اس نے مجھ پر جفا کیا؟ کیا یہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود نہیں؟ بات شیعہ کی یا اہل سنت کی بھی نہیں، میں تو ان سے بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے قبور کو گرایا۔ تو قبور کے اوپر آنا یہ ایک سب جگہ پر ثابت ہے، تمام کتب میں ثابت ہے، جب یہ ثابت ہے تو شرک نہ ہوا، جب شرک نہیں تھا تو آپ کو کس نے حق دیا تھا کہ آپ قبور کو گرا دیں؟ وہ جو ساختمان، وہ جو بلڈنگ اوپر تعمیر ہوئی ہوئی تھی اس کو آپ نے گرایا، قبور کو آپ نے شہید کیا۔ اس کا ہمارے ہاں جو لفظ شہید کا استعمال کیا جاتا ہے، بہرحال عرفن جو میں نے استعمال کیا ہے کہ قبور کو گرا توڑا گیا اور توہین کی گئی، یہ بالآخر آپ کی بات درست ہے کہ تمام دنیا کے لوگ جو کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، کم سے کم ان کے اندر اتنی عقل اور شعور ہوتی ہے کہ اپنے کم سے کم تاریخ کا ہی خیال کرتے ہیں، اپنے کوئی کلچر کا، فرہنگ کا ہی خیال کر لیتے، کسی چیز کا خیال نہیں کیا گیا، کوئی جواز نہیں ہے، کوئی یہ حتیٰ کہ جو یہ عقیدہ بھی جو بنایا گیا ہے اس عقیدے کا بھی جواز کوئی نہیں ہے۔ بھائی اگر جواز آپ نے لانا ہے تو قرآن سے لائیے، آپ سنت رسول سے لائیے، احادیث رسول سے لائیے۔ جب وہ احادیث آپ لے کے آتے ہیں جو بالکل ضعیف ہیں، ان کے مقابلے میں جو تواتر سے احادیث آئی ہیں ان کو آپ بالکل اگنور کر دیتے ہیں، یا تو ان کو ان کتابوں سے ہٹا دیجئے یا وہ کتابیں ایک طرف کر دیجئے، وہ بھی آپ نہیں کرتے۔ آپ کے پاس جواز تھا نہیں، آپ نے قبور کو آ کے گرا دیا، آپ نے 99% مسلمانوں کے احساسات کو بھی مجروح کیا، آپ نے پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے مسلمانوں کے اوپر جگ ہسائی بھی کروائی کہ یہ ایسے جنگلی لوگ ہیں، ایسے وحشی لوگ ہیں کہ جو اپنے ہی بڑوں کو، اپنے ہی جو ان کے دین کے بزرگان ہیں، جو اپنے دین کے جو بانی ہیں، انہی کی قبور کو یہ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے، میں آپ کو عرض کروں کہ وہاں پر میں موجود تھا، ایک مفتی نے مجھے یہ کہا کہ اس وقت جب ہم انہدام جنت البقیع کر رہے تھے تو ہمارا بس نہیں چلا، سب سے بڑے بت تو نقل کفر نہ باشد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، امت کی طرف اشارہ کیا، کہا سب سے بڑے بت تو یہ تھے، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم گرا دیتے، اور یہ یوٹیوب پہ موجود ہے ان کے فتاوے وغیرہ، آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں موقع ملے گا تو ہم باز نہیں آئیں گے اور ہم قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی توہین کریں گے۔ یہ یوٹیوب پہ موجود ہے، جا کے آپ سرچ کر لیجئے گا۔ تو ان کا بس کیوں نہیں چلا؟ کیونکہ مسلمان پھر اس حد تک برداشت شاید مسلمانوں میں نہیں تھی جس کا ان کو بھی احساس تھا، یعنی احساس تھا کہ مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور جان بوجھ کے مسلمانوں کو تکلیف دی گئی۔ جی مصفی صاحب۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا رضوی صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے، یہ اصل میں یہ ایک نظریہ آیا کہاں سے کہ قبروں پر جانے کا جو عقیدہ ہے نہ جائیں، اس کا مارز وجود میں یہ عقیدہ کیسے آیا؟ دیکھیے، سب سے پہلے جس شخص نے قبر کے خلاف اپنی ناپاک آواز اٹھائی وہ ایک ایسا شخص ہے جسے مسلمان بہت زیادہ محترم سمجھتے ہیں،
اور ان کا لقب ہے شیخ الاسلام۔ شیخ الاسلام سب جانتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے، آپ یہ تو میں نام بھی لے لیتا ہوں، ابن تیمیہ ہے۔ صحیح۔ اور اس نے گویا دشمنی اہل بیت کی بنیاد ڈالی، یہ عام طور سے علماء کے درمیان مشہور ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کو بھی نہیں مانتے، بلکہ وہ اور زیادہ پیچھے کی طرف جاتے ہیں، اور دشمنی کی بنیاد جن لوگوں نے ڈالی، اصل میں وہ نہ مکتب اہل بیت ہے نہ مکتب صحابہ ہے، بلکہ ایک تیسرا نظریہ ہے جسے بنی امیہ کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آج پریشانیاں ہیں، آج پرابلمس ہیں، اس کی جڑ یہی بنی امیہ ہیں۔ منشی صاحب اور مولانا رضا حسین صاحب قبلہ، آپ ذرا غور تو کریں، ذرا تصور تو کیجئے کہ کس طریقے سے منظم سازشیں ہوئی ہیں۔ پہلے مرحلے میں اہل بیت پر ظلم، دوسرے مرحلے میں ان کی قبروں کے ساتھ ظلم، اور تیسرے مرحلے میں ان کے زائرین کے ساتھ۔ ان کے زائرین کے ساتھ آپ علماء، خطبہ اور ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے ہاتھ کٹوانے پڑے، یہاں تک کہ اپنی جانیں دینی پڑی تاکہ وہ زیارت کے لیے پہنچ سکیں۔ اگر ایک شخص ہے جو کسی سے بھی محبت کر رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ یہ پتھر ہے، یہ جالی ہے، جبکہ غلط ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پتھر ہے، یہ ایک جالی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ ایک طرح کا بت ہے۔ اگر مان بھی لیا جائے تو اگر کوئی اس کی طرف راغب ہے، متوجہ ہے، تو کیا اسے جان سے مار دیا جائے گا؟ کیا اس کے ہاتھ پیر کاٹ لیے جائیں گے؟ کیا اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا؟ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کہاں کا نظریہ ہے؟ تو یہ جو زائرین کے لیے پابندیاں عائد کی گئیں، ان کو ستایا گیا، اس کی سب کی وجہ، اگرچہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہوا ابن تیمیہ کی وجہ سے ہوا، لیکن حقیر فقیر اس کو نہیں مانتا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آغا منشی، آپ خود ذرا غور کریں کہ سب سے پہلا حملہ، یہ انہوں نے کئی بار حملے کیے ہیں جب جو عثمانی حکومت تھی اس کے اور حکومت عثمانی تھی، لیکن یہ اپنا کام کر رہے تھے۔ میں تفصیل میں جاؤں گا تو مجھے کم سے کم 15-20 منٹ چاہیے کہ کس کس طریقے سے انہوں نے حملہ کیا، لیکن آپ دیکھیے، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ سب سے پہلا حملہ ان دہشت گردوں نے اگر کیا ہے تو غدیر کے دن کیا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، غدیر کے دن کا انتخاب کیا، اور سب سے پہلا حملہ جس شہر میں کیا، جس سرزمین پہ کیا، اسے کربلا معلیٰ کہا جاتا ہے۔ اور یہ حملہ، جیسا کہ میں نے مطالعہ کیا ہے، 1216 ہجری میں اب یہ حملہ ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیے دن کون سا ہے، بہت توجہ کیجئے گا، دن کون سا ہے، یعنی مناسبت کون سی ہے، غدیر، اور شہر کون سا ہے، کربلا۔ یہ دو لفظ ہے ہمارے یہاں شیعوں کے ہاں، ایک لفظ غدیر ہے، ایک لفظ کربلا ہے۔ غدیر خوشی کی انتہا کو کہا جاتا ہے، کربلا مصائب کی انتہا کو کہا جاتا ہے، مصیبتوں کی انتہا کو کہا جاتا ہے۔ جہاں یہ شیعوں کی نگاہ میں جہاں خوشی بالکل معراج پہ پہنچ جائے، اس دن کو غدیر کہا جاتا ہے، اور جہاں پر مصیبت بالکل اپنی انتہا کو پہنچ جائے، اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ ان شیاطین نے جو انتخاب کیا وہ غدیر کا دن تھا، اور جس جگہ کو انتخاب کیا وہ کربلا۔ توجہ کیجیے، 1216 ہجری کی بات کر رہا ہوں، یعنی انہدام جنت البقیع سے اگر آپ حساب کیجئے تو 228 سال پہلے، جی 228 سال پہلے جو انہدام جنت البقیع سے
228 साल पहले इन्होंने जो है क्या किया, हमला किया 1216, कुछ कम ज्यादा हो सकता है, 16 आप लोग ठीक कर लिए अगर उनसे मुझे गलती हुई हो तो 1216 हिजरी में इन्होंने आगाज किया अपने इस मंसूबे को। फिर दूसरा हमला जानते हैं कि 9 सफर को हुआ जो 1221 हिजरी में नजफ में किया। तीसरा हमला जमात सानी में हुआ जो 1222 हिजरी में हुआ। चौथा हमला करबला व हिल्ला के दरमियान इन्होंने जो मुहासरा किया था वो 1225 में हुआ था। ये सब तो आप लोग जानते हैं। ये सारे वो इलाके हैं जो शियों के माने जाते थे, लेकिन इन खबीसों ने अहले सुन्नत के शहरों को भी नहीं छोड़ा। मसलन शाम में इन्होंने हमला किया, यमन पर इन्होंने हमला किया। हम सब जानते हैं कि यमन पे 1341 जी हाँ, अगर मेरा हाफजा खता ना करे, जी हाँ 1341 हिजरी में इन्होंने क्या किया, यमन पर हमला किया। और आप देखिए कि कहते हैं तारीख खुद को दोहराती है, और वही सूरत हाल आज भी हो रही है। जब 1444 है तो आज भी उनका हमला, अभी तक तो शायद खबर ये है कि कुछ हालात बेहतर हो गए हैं, खुदा करे बिल्कुल बेहतर हो जाएं। कहने का मकसद ये है, यमन पर हमला, ताइफ पर हमला किया इन्होंने 1343 हिजरी में। ताइफ पर हम ताइफ में अपने कोई चाहने वाले शिया वहां पर अपने नहीं थे। उर्दून में 2 बार हमला किया, जिसे आप जॉर्डन कहते हैं। मदीने में 1343 हिजरी में हमला किया गया। उसके बाद मक्के में हमला हुआ। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा की कब्र को मिस्मार किया इन्होंने। जनाबे खदीजा कौन है, हम सब जानते हैं, उम्मुल मोमिनीन है, मोहसिन इस्लाम है, पैगंबर जिनसे बे इंतहा मोहब्बत करते थे, जिनके साले वफात को आमुल हुज़्न करार दिया। जनाब अबू तालिब की कब्र को इन्होंने जो है मिस्मार किया। तो ये तमाम चीजें, जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि उस्मान इब्ने मज़ऊन की को पहले, सबसे पहले बकी में दफन किया गया, और पैगंबर इस्लाम खुद आए, और आने के बाद अपने मुबारक हाथों से आगा मुसवी अपने मुबारक हाथों से पैगंबर इस्लाम ने जनाब उस्मान इब्ने मज़ऊन की कब्र पे पत्थर रखा है। या रसूल अल्लाह, ये बिदअत क्यों कर रहे हैं आप, कब्र पे पत्थर क्यों रख रहे हैं, क्या वजह है? मुझे मुसलमान बताएं कि जनाब उस्मान इब्ने मज़ऊन की कब्र पे पत्थर क्यों रखा गया। शायद वजह यही होगी कि निशान कब्र बाकी रहे। अगर कब्र का निशान जो है पैगंबर बाकी रख सकते हैं तो उम्मत पैगंबर से यह क्यों छीना जा रहा है, हमसे ये राइट हमारे हमसे क्यों लिए जा रहे हैं। पैगंबर अगर कब्र को महफूज रखें तो बड़ी अच्छी बात है, अगर हम उनका कलमा पढ़ने वाले कब्र की हिफाजत करें तो हम पर जो है कब्र परस्ती का इल्जाम लगा दिया जाता है। मौलाना जैसा कि फरमाया अभी कि ये जो है इनकी एक पॉलिसी है, इनका एक सिस्टम है जिसके जरिए से वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह कामयाब नहीं होंगे। मौलाना ने ये बात भी इसकी तरफ इशारा किया कि इन लोगों ने पैगंबर की कब्र को सनम कहा है, यानी वो एक ऐसी जगह, इसका मैं तर्जुमा करते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको जो है इस बुतखाने को हम गिरा देंगे, हमें जब मौका मिलेगा, हमें जब फुर्सत मिलेगी तो हम देखना कि एक दिन आएगा कि पैगंबर की कब्र को भी जो है हम क्या करेंगे, मिस्मार कर देंगे। इनका नजरिया, और मौलाना ने बिल्कुल सही फरमाया, मैंने खुद वो वीडियो अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना है, जिसमें खाइन या खबीस ये कह रहा है कि अभी तो बकी की इब्तिदा हुई है, अभी तो हमें बहुत काम करना है, अभी जो ये जो बुतकदा है इसे भी गिराना है। इशारा उसने नाम लेकर पैगंबर की कब्र की तरफ किया। मुसलमानों याद रखो, बकी की हिमायत और तामीर नौ का मुतालबा जो है फकत बकी के लिए नहीं है। अगर हम मुसलमान खामोश हो जाते तो इनका हौसला और आगे बढ़ता। आज इन्होंने जो है बकी के साथ ये हरकत की है, अगर हम खामोश रहते, हम मुहिब्बान अहले बैत खामोश रहते तो ये पैगंबर की कब्र पर भी हमला कर देते। लिहाजा बकी की हिमायत हकीकत में
روزے رسول کی حمایت ہے، بقی کی حمایت اصل میں قبر پیغمبر کی حمایت ہے۔ بالکل صحیح۔ ظہیر صاحب، سیاسی اعتبار سے اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ کیونکہ اب ظاہری بات ہے اب یہ حسرتیں تو ان کے ساتھ ہی جانے والی ہیں، اب ان کو موقع ملنے والا نہیں، کیونکہ اب وہ وقت آ گیا جس پہ مستضعفین کو قوت دینے کا خدا کا وعدہ ہر گزرتے ہوئے لہجے کے ساتھ پورا ہو رہا ہے، اور مستضعفین قوت پا رہے ہیں، اور جو ہے وہ شرق و غرب میں جو ہے وہ قوت کا ڈنکا بج رہا ہے اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کا۔ تو اب وہ حسرتیں تو ابھی دل میں ہی لے کر یہاں سے جائیں گے۔ بہرحال سیاسی اعتبار سے اس کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ اس کی یہ جو کارستانی ہوئی، اس میں سیاسی محرک کیا تھے؟ جناب، بات یہ ہے کہ اگر سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے تو جس طرف مولانا نے توجہ دلائی کہ انہوں نے دشمنی اہل بیت میں یہ کام کیا، ایک تو یہ پہلو ہے، دوسرا اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے، اور دونوں جو ہے وہ ایک جگہ پر جمع ہوئے جس کے نتیجے میں انہدام جنت البقیع ہوا، مسمار کی گئی قبریں۔ سیاسی پہلو اس کا یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ لیجئے اس کی تاریخ میں جائیں کہ یہ لوگ کون تھے کہ جنہوں نے یہ قبور کو گرایا، تو اس زمانے میں غربی طاقتیں تھی، ایک غربی طاقت تھی جس نے ایک معاہدہ کرایا آل الشیخ کا بھی، آل الشیخ کا آل سعود کے ساتھ، یعنی شیخ جو تھے وہ مولانا صاحبان دینی معاملات کے اندر مکہ و مدینہ کے علاوہ پورے سعودی عرب کے اندر جو مسلمانوں کا کے اوپر جو حکومت ہوگی اسلام کے نقطہ نظر سے ایک سیکنڈ میں کسی کو بھی فتویٰ دے کے کچھ سے کچھ بنا دینا، وہ ان کے پاس طاقت رہے گی۔ اور جو حکومت ہے جہاں پر یعنی تیل کے معاملات، تیل کے کنویں سے لے کر جو مال دولت ہے، اور جو اقتصادی پالیسی سے لے کر پالیسی جو آپ کی خارجہ پالیسی ہے، وہ تمام تر حکومتی مسائل وہ آل سعود کے پاس ہے۔ آل سعود جو ہے وہ اس کو چلائے گی۔ تو یہ ایگریمنٹ کرائی گئی، اور اس زمانے میں آل جو تھے لوگ جو اس پہ حکومت کر رہے تھے، ان کو ایک ٹاسک یہ دیا گیا کہ تم نے، اور اس سے پہلے بھی بلکہ یہ حکومت بھی اس کا بلکہ یہ ایک آگے کا ایک کڑی ہے، ٹاسک یہ دی گئی تھی کہ مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹ کر یہ جو ڈیوائیڈ اینڈ رول والی پالیسی ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے اور مسلمانوں کو توڑ دیا جائے۔ ایک فضول کی باتیں گھڑ کے لوگوں کے سامنے لائی جائیں اور کہا جائے جناب فلاں چیز بدعت ہے، فلاں چیز شرک ہے، مسلمانوں کو، بھائی 250 سال پہلے سے تو ان کا وجود ہی نہیں تھا، یہ تو ابھی دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے ہیں۔ تو اسلام تو 1400 سال پرانا ہے، تو اس سے پہلے کیا اتنے عرصے میں کیا 1000 سال سے 1200 سال سے کیا ان کے جو باپ دادا کرتے آ رہے تھے وہ کیا سب مشرک تھے، کافر تھے؟ تو یہ جو نیا فرقہ بنایا گیا، یہ سیاسی پہلو اس کا یہی ہے کہ خاص کر کے ان کو غربی طاقتوں نے ٹاسک دی تھی، اور وہ جو دشمنی اہل بیت والے جو مولانا جس طرف اشارہ فرما رہے تھے وہ اس کے اندر سارے جمع ہوئے، اور انہوں نے یہ سیاسی ٹاسک ان کا آگے لیا۔ لیکن آج کی جو بات اگر آپ کریں تو آج تو دنیا چینج ہوتی جا رہی ہے، وہ غربی طاقتیں کہاں گئیں، وہ پیٹرو ڈالر والے کہاں گئے، وہ امریکہ جو بات کے اوپر یہ کہتا تھا کہ ہمارے ڈالر کو کوئی نہیں توڑ سکتا، وہ سپر پاور، وہ سب کچھ، اب دنیا کسی اور طرف چل پڑی، اب ہوا دوسری طرف جا رہی، سب کو اپنے مفادات دکھائی دے رہے، سب کو دکھائی دے رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم شیر تھے وہ پتے ہی ہوا دینے لگے۔ اب جن کے اوپر ہم تکیہ کرتے تھے کہ بھائی آپ نے اگر ہماری بات نہ مانی تو فلانے صاحب بہادر کو ہم ایک فون کی مارے ان کو بلا لیں گے اور وہ آ کے آپ کا خاتمہ کر دیں گے، اب ان کو اپنے مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ سیاست کے حالات آج کی دنیا کے ٹوٹل چینج ہوتے جا رہے ہیں، تو اب ان کو جو دکھائی دے رہا ہے کہ ہم نے اپنے مفاد خود دیکھنے، ہم لوگ اس دنیا میں اس جنگل میں اکیلے اگر رہ گئے اور وہ ادھر ان کا پیٹرو ڈالر ختم ہو گیا اور وہ قوتیں ختم ہو گئیں تو ہمارا کیا بنے گا کل کو؟ تو اب انہوں نے اس طرف یہ شفٹ ہو رہے ہیں کہ اب جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے آپس میں جو دشمن ممالک بھی تھے ان کے ساتھ جو معاہدوں پہ معاہدے ہوئے جا رہے ہیں اور اس طرف رغبت ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے۔ شاید ایک دن ایسا ہو کہ جب یہ رغبتیں حقیقت میں تبدیل ہو جائیں اور حقیقی معنوں میں آگے یہ کام چلنا شروع ہو جائے
اور وہ جو برکس کرنسی اور تمام وہ کرنسیز کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ ایک انڈیپینڈنس کی طرف اگر حقیقی معنوں میں سوورن ملک جس کو کہا جاتا ہے وہ بن جائے اور اپنے فیصلے خود کرنا شروع کر دیں، تو بعید نہیں ہے کہ وہ اس طرف بھی آ جائیں کہ جس طرف وہ خود سمجھتے ہیں کہ یہ درستی ہے، اور مسلمانوں کا طریقہ اور راستہ وہی ہے کہ جو درست پہلے 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ کم سے کم اگر ان کے ساتھ 100% مل نہیں بھی جاتے تو کم سے کم یہ کہ جینے دو اور رہنے دو کہ پالیسی کے اوپر رہتے ہوئے نہ ہم آپ کو چھیڑیں نہ آپ ہمیں چھیڑو، ایک دوسرے کی احترام اور عزت کے ساتھ وہ چلیں، تو شاید وہ موقع آ جائے کہ وہ تعمیر نو ہو حرموں کی، شاید ہم یہ دیکھیں، اور وہ یقیناً آئے گا تو صحیح، وقت تو آنا ہی ہے، چاہے کوئی چاہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے وہ کوئی چاہے یا نہ چاہے، جو اولاد ہیں ان کی امام زمانہ علیہ السلام وہ موجود ہیں، ظہور فرمائیں گے، ہم لوگ موجود ہو نہ ہوں، لیکن دنیا دیکھے گی کہ یہ اپنے تعمیر ہوگی ان قبور کی، اور شان و شوکت جس طرح سے حق ہے اسی طریقے سے یہ تعمیر ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ ظہور سے پہلے ہی ہم اپنی آنکھوں سے جو سیاسی پس منظر کی طرف آپ فرما رہے ہیں، اس سیاسی پس منظر میں ہو سکتا ہے کہ ہم اس طرف بھی دیکھیں، کیونکہ اس ملک نے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جب بھی ڈپلومیٹک ریلیشنز بحال ہوئے تو ان کے جو مطالبات تھے وہ کیا تھے؟ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی جنت البقیع میں ہمیں زیارت کی اجازت دی جائے، زیارت کی اجازت دی گئی، یہ ایک سیاسی ایک آپس میں ایک ڈپلومیٹک ایک ایگریمنٹ کی گئی تھی ڈپلومیٹس کی، اور ہمیں دعائے کمیل پڑھنے کی اجازت دی جائے جو ابھی کچھ عرصے سے بند کر دی گئی تھی۔ تو یہ جب معاملات بہت ہی گرما گرمی کی طرف جاتے ہیں اور حقیقت کی طرف یہ بات رخ جاتا ہے، اس طرف کروٹ اگر لے لیتا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ بحق اہل بیت علیہ السلام ہم اپنے آنکھوں سے شاید یہ بہت جلد چند سالوں میں دیکھیں کہ دوبارہ سے تعمیر نو ان حرموں کی شروع ہو جائے۔ جی موسوی صاحب انشاءاللہ۔ اچھا رضوی صاحب، اس میں بہت اچھی بات انہوں نے کی کہ یہ صرف دو ملکوں کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو صرف دو ملکوں کا آپس میں سیز فائر نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت امت میں بہت اس کے وسیع تر مفادات جو ہے وہ ظاہر ہو سکتے ہیں اگر یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ جو بھی ایک ڈپلومیٹک ایک ریلیشن شپ سے شروع ہوا، سفارت خانے کھلیں اور یہ ہو، پھر یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جو شدت پسندی کے اڈے ہیں اس کے جو ہے وہ فنڈز بھی جو ہے وہ سٹاپ ہوں گے، اور یہ جو خودکش دھماکے وغیرہ یہ سب جو ہے وہ بند ہو جائیں گے، اور اس میں کافی اچھے ثمرات جو ہے وہ ظاہر ہوں گے۔ اس میں ملت تشیع کے لیے اس میں کیا خوبیاں دیکھتے ہیں رضوی صاحب؟ اس میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ دیکھیے، یہ جو برکس کی بات کی گئی ہے اور برکس کرنسی کی بات کی گئی، اس نے ڈالر والوں کی نیند اڑا دی ہے، اور اس کے بعد دوسرا جو مرحلہ سامنے آیا، جیسا کہ آپ نے نام لیا، دو ملکوں کے درمیان سیز فائر۔ سیز فائر کا مطلب قطعاً محبت نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان بہت محبت قائم ہو گئی، بس جھگڑا نہ ہو، یہی ہمارے لیے بہت ہی اہم بات ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے صلح حدیبیہ میں پیغمبر سے کفار سے کوئی محبت نہیں قائم ہوئی تھی، بلکہ صرف یہ تھا کہ جھگڑا نہ کیا جائے۔ تو پہلا مسئلہ تو میں یہ حل کر دوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہت اچھے ہو گئے ہیں۔ نہیں، تعلقات جو خراب تھے وہ ختم ہو گئے، یعنی خرابی جو تھی، جو دشمنی تھی، اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ ایک بات جو بہت ہی اہم تھی جس کو مجھے بتانا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی اعتبار سے یہ اور سائیکولوجیکلی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے یہ دو رشتے بہت ہی اہم ہیں، اس لیے کہ مشرق وسطیٰ میں، اسے فارسی میں خاور میانہ کہا جاتا ہے اور انگلش میں مڈل ایسٹ کہا جاتا ہے، یہ مشرق وسطیٰ میں ایک بہت ہی زبردست خوشی کی لہر دوڑی ہے۔ لہر کیوں دوڑی ہے؟ کیونکہ مشرق وسطیٰ کا عام مسلمان یہ چاہتا ہے کہ باہر کے لوگ وہاں پر آ کر جو ہے ہم پر مسلط نہ ہو، اور یہ کب ممکن ہے کہ جب
اپنے علاقے کے لوگ آپس میں متحد ہو جائیں گے۔ باہر کے لوگوں کو بلانے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اندر کے لوگوں سے ڈرایا گیا کہ مثلاً اگر جو ہے تم نے ہم کو اپنے علاقے میں حفاظت کے لیے نہیں بلایا تو ایران جیسی طاقتور جو طاقتور ملک ہے وہ تمہارے لیے مشکل کھڑا کر سکتا ہے۔ ایک ایران کا ہوا دکھا کے کچھ طاقتیں جو ہے اپنی فوج لے کر یہاں پر موجود آئیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، جو آپ نے کہا سیاسی اعتبار سے بہت ہی اچھا کام ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے بھی بہتر حالات پیدا ہوں۔ اور اگر صرف مسلمان جو ہیں، جو 57 کنٹریز ہیں، اگر یہ سب متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں، تو آپ دیکھیے کہ بڑی بڑی طاقتیں لڑک جائیں گی۔ وہ ملک جو 1948 میں 1948 میں جس نے عربوں کو شکست دی تھی، ہرایا تھا، اور وہ سب کے سب اس کے سامنے جھک گئے تھے، آج ایک ایران کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے، اور اس کو اپنا میسج ایک ملک کے ذریعے سے کنوے کرنا پڑا۔ جب شام میں ایک علاقے پہ بمباری کی تھی اس ملک نے، تو کہا تھا ہم کو نہیں معلوم تھا کہ یہاں پر فلاں آپ کے لوگ موجود ہیں۔ یہ کیا ہے؟ الحمدللہ حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ مولانا رضا صاحب نے جو بات کہی میں پوری تائید کرتا ہوں کہ بہت جلدی جو ہے ایک اور فرعون دریائے نیل میں ڈوبنے جا رہا ہے، اور اس کی جو میت ہے اس کا مشاہدہ آغا مسوی بھی کریں گے، آغا رضا حسین صاحب بھی کریں گے، اور آپ کے ناظرین بھی کریں گے کہ یہ وہ فرعون ہے کہ یہ اس طریقے سے ڈوبے گا۔ وہ پہلے والا فرعون جو ہے وہ دریائے نیل میں ڈوبا تھا، یہ فرعون جو ہے یہ بے عزتی کے دریا میں انشاءاللہ غرق ہوگا، اور وہ دن آئے گا کہ انتم العالون ان کنتم مومنین کی آواز ہر طرف سے بلند کی جائے گی۔ بالکل صحیح۔ اچھا رضا زیادی صاحب، ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور ہمارے پاس تقریباً 15-20 منٹ بمشکل ہیں۔ مظلومیت اہل بیت علیہ السلام کو اجاگر کرنے میں میڈیا کے کردار کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، کیونکہ ملت تشیع کو یہ افتخار حاصل رہا ہے اور رہے گا، کیونکہ مظلومیت کی حمایت کی جہاں پر بات کی جائے تو امام حسن علیہ السلام کو بظاہر امیر المومنین کی وہ وصیت کا جملہ کن للظالم خصما وللمظلوم عونا، جو کہ بظاہر ایک وصیت تھی مگر ایک پیمانہ دے دیا قیامت تک کے لیے، اور ملت تشیع اسی کے اوپر کامزن ہے، اور سید الشہداء کا ایک عظیم جہاد سامنے ہے، کربلا کے معرکۃ العراق جو ہے وہ تاریخ سامنے ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ مظلوم کی حمایت میں ملت تشیع نے سب سے پہلے پرچم کو بلند کیا، چاہے وہ فلسطین کی کوز ہو، چاہے وہ جنت البقیع کا معاملہ ہو، چاہے کہیں پر بھی اگر قتل عام مظلوم تک کیا جاتا ہے، سب سے پہلے ملت تشیع کی طرف سے بلا امتیاز جو ہے وہ اس پر آواز اٹھائی جاتی ہے۔ اور جنت البقیع پر ہم جو ہے وہ 100 سالہ یہ سوگ منانے جا رہے ہیں، اور 100 سال سے مسلسل کوئی بھی سال ایسا نہیں رہا جہاں پوری دنیا میں سعودی ایمبیسیز کے سامنے جو ہے وہ صدا احتجاج پرامن جو ہے وہ بلند نہ کی گئی ہو۔ یہ ہمارا خاصہ رہا ہے۔ اس میں میڈیا کے کردار کو، کیونکہ اب جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا اور میڈیا کا دور ہے، تو اس سے ہمیں بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔ اس میں میڈیا کے کردار کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں رضا حسین زیدی صاحب، بسم اللہ۔ حضور بات یہ ہے کہ آپ نے جو فرمایا کہ شیعہ مکتب ہمیشہ آگے آگے رہتا ہے ان معاملات میں، کہ کہیں پہ بھی کوئی مظلوم ہو تو اس کا دفاع کیا جائے، اس کی مدد کی جائے، جو اپنی بساط کے حساب سے ہم کر سکتے ہیں ہم بھرپور طریقے سے کرتے آئے ہیں صدیوں سے۔ اور یہی ہمارے حقانیت، مذہب کی حقانیت ہونے کی سب سے بڑی دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جو شخص حق پر ہوتا ہے وہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، اور جو حق پر نہیں ہوتا وہ ظلم یا کر رہا ہوتا ہے یا ظالموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو شیعہ مکتب ہمیشہ سے مظلوم کے ساتھ رہا اور خود بھی مظلوم رہا، اسی وجہ سے کہ وہ حق پر رہتے ہوئے یہ کام کرتے تھے۔ اور اس دنیا میں جہاں چاروں طرف ظلم و ستم ہی ہے، تو اس میں اگر کوئی میڈیا یہ آواز بلند کرے اور وہ سب سے بڑے کائنات کے مظلوم ترین ہستیوں کے بارے میں اس کو آگے لے کر جائے اور لوگوں میں بیان کرے، تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا اور کوئی دینی
خدمت نہیں ہو سکتی کہ جو یہ میڈیا میں سے اگر کوئی آوازیں بلند ہوتی ہوں، چاہے اس کا اثر اگر آپ سمجھتے بھی ہوں کہ اس کا اثر جو ہے وہ بہت کم ہے، لیکن آپ خود دیکھ لیجئے کہ جو چند سال پہلے ہی جو بات کرتے تھے کہ یہ جنت البقیع کے قبور ائمہ معصومین علیہم السلام کو انہدام کر دیا گیا ہے، مسمار کر دیا گیا ہے، شاید سیاسی پہلو ایسے بنے کہ یہ خود سے اس کو تعمیر کرنے کی طرف جائیں، یا پھر یہ جو ان کا رخ ہے سیاست کا، جو ان کا رخ ہے فورن پالیسی کا، وہ شاید ہماری طرف مڑ جائے گا۔ تو اگر کوئی چند سال پہلے یہ بات کرتا تو لوگ ہنستے اور کہتے آپ کیسی بات کر رہے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو متحد کریں، تو لوگ ہنستے تھے اور آج بھی ہنستے ہیں کہ مسلمان جو اتنے گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، اتنی نفرتیں ہیں، اپنے سیاسی مفادات کے علاوہ پیسوں کے معاملات اور کیا کچھ نہیں ہے، تو یہ اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن آج دیکھ رہے ہیں کہ اکٹھے ہونے کے لیے خود سارے مسلمان مل کے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہ گیا ہے مگر یہ کہ ہم لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر، جب تک کہ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں کھڑے ہوں گے تو ہمیں دوسرے لوگ آ کر بوٹیاں نوچ نوچ کے ہماری لے جائیں گے اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے۔ تو یہ اثر ہوتا ہے جو میڈیا یہ کام کر رہی ہے، جس طرح آپ کا چینل ہے ماشاءاللہ یہ کام کرتا ہے جب سے یہ اس کی بنیاد پڑی ہے، اور جتنے بھی دوسرے چینلز ہیں جو میڈیا کے اس طرح سے کر رہے ہیں، خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ لیکن ادھر ایک میں بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو مولانا فرما رہے تھے کہ یہ دریائے نیل کے اندر ایک اور فرعون ڈوبنے جا رہا ہے، تو وہ جو ڈوبنے جا رہا ہے میرے خیال میں وہ پیٹرو ڈالر کی راستے سے ڈوبنے جا رہا ہے، کہ یہ پیٹرو ڈالر وہ چیز ہے کہ میں ذرا وضاحت اس کی کر دوں کہ تمام تر دنیا کے اندر جو ٹریڈ ہوتا تھا، جو آپس میں لین دین ہوتا تھا، خصوصاً جو انرجی سیکٹر کے اندر آئل اینڈ گیس کے جو معاملات تھے، وہ سب کے سب ان کی سیٹلمنٹ ڈالر میں ہوتی ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈالر سے ہٹ کے کوئی اور ایک کرنسی کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو سعودی عرب بھی دیکھ رہا تھا کہ بھائی اگر یہ دوسری طرف چلے گئے اور وہ ڈالر اگر ہو گیا ختم، اور ختم کیسے ہوگا؟ 70% سے زیادہ امریکن ڈالر اس وقت جو موجود ہے دنیا میں وہ امریکہ سے باہر موجود ہے۔ امریکہ میں جتنے ڈالرز موجود ہیں اس سے زیادہ فقط رشیا کے اندر ڈالرز موجود ہیں۔ تو یہ جو لین دین جو ڈالر کے اندر ہو رہا تھا، اگر وہ ڈمپ کر دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یوان میں کریں گے، یا پھر مثلا روبل میں کریں گے، یا ایک ڈیجیٹل کرنسی لائیں گے، بٹ کوائنز میں کریں گے، برکس نام رکھ لیں اس کا، یہ کچھ بھی کر لیں، خلاصہ یہ کہ پیٹرو ڈالر والی ٹرم جو اس کو ختم کیا جائے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ صاحب بہادر کے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہے گا مگر یہ کہ جس طرح انہوں نے مولانا نے فرمایا کہ دریا میں جائیں اور چھلانگ مار لیں اور مر جائیں، کیونکہ ان کی انفلیشن اس حد تک چلی جائے گی کہ آپ یہ دیکھیں گے یہ سارے کے سارے جو ڈالرز ہیں وہ کثرت سے جب امریکہ کے اندر آئیں گے تو مہنگائی کدھر سے کدھر جائے گی؟ ڈالر تو ہو گیا ختم۔ آگے جو جن لوگوں نے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں امریکہ میں، چاہے وہ ان کے اسٹاک ایکسچینجز کے اندر ہے، ریئل اسٹیٹ میں ہے، جن بھی کمپنیز کے اندر انہوں نے کی ہوئی جو انویسٹمنٹس ہیں، جب وہ دیکھیں گے کہ ڈالر مر رہا ہے تو وہ اپنی انویسٹمنٹ کھینچنا شروع کر دیں گے، اور یہ وشیس سائیکل ایک بنتا رہے گا۔ تو امریکہ کا صاحب بہادر کا تو خاتمہ اس چیز سے ہو جاتا ہے، اور یہ میرے خیال میں ادھر سعودیہ کو بھی اور پاکستان کو بھی، جو ہم جہاں سے میں بول رہا ہوں، جہاں سے آپ بول رہے ہیں، تمام دنیا کو یہ چیز واضح ہے اور دکھائی دے رہا ہے کہ یہ تو انیویٹیبل ہے، یہ اس کو کوئی نہیں روک سکتا، چاہے سعودیہ جو آپ نے کہا سیاسی پس منظر کی جو آپ بات کر رہے تھے، سعودیہ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور کسی سمجھدار ذہن رکھنے والے ملک کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ بھائی یہ تو ڈوب گیا ہے، کیا آپ اس کشتی کے اندر سوار ہونا چاہتے ہیں جو ڈوب رہی ہے، یا اس کشتی میں آنا چاہتے ہیں جو اس کے اوپر رہے گی اور آگے ترقی کی طرف جائے گی؟ تو کوئی چارہ نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اس طرف آئیں، اور وہ آنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ میرے خیال میں نہیں رہے۔ تو یہ ایک سیاسی پس منظر تھا جس کی طرف میں روشنی ڈالنا بہت ضروری سمجھتا تھا۔ اچھا، اب یہ تمام چیزیں بن گئی، اب یہ تمام چیزیں جس کو ہم کہیں کہ اسباب مہیا ہو رہے ہیں، آگے کے جو راستہ ہے جو زمینہ ہموار ہو رہا ہے مولا کے ظہور کا، اور یہ چیزیں یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، مطلب یہ ایک چھوٹی سی تبدیلی نہیں ہے، کئی 100 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈائلاگ اس طرف گئے، اور اس کی وجہ اس کا جو زمینہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک بہت بڑا طاغوت ڈوبنے کو آ گیا، تو چیزیں جو ہے وہ نکل گئی۔ اب جس طرح سے آپ نے کہا کہ کچھ سال پہلے کہتے
کہ جی یہ جو نئے کراؤن پرنس آئے ہیں یہ جو ہے وہ شدت پسندوں کا پیسہ بند کر دیں گے، اور جو ملک پہچانا جاتا تھا پوری دنیا میں شدت پسندی کے حوالے سے وہ اپنا ٹائٹل خود ختم کر دے گا. تو لوگ اس کے اوپر مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیا بات کی جا رہی ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا. مگر یہ سب کچھ ہو گیا. سوری، میں صرف اس میں یہ ایک ہو چیز گیا. ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جو آپ ظہور کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں نا کہ ظہور کے لیے ایک زمین بن رہی ہے، میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے. اس لیے کیونکہ ابھی یہ مفادات کی طرف جا رہے ہیں نا لوگ، اس لیے تو نہیں جا رہے کہ حق کس طرف ہے باطل کس طرف ہے. شعور آ رہا ہے، شعور آ رہا ہے، لیکن شعور آنے کے باوجود وہ باطل کی طرف جا رہے ہیں اور صرف اپنے مفادات کی جنگ مفاد تو کی وجہ تیار سے یہ نہیں جا رہے ہونا ہیں. نا، ابھی ان ظہور کو کے تو لیے، تیار نہیں ظہور ہونا. کے لیے ہاں میں یہ عرض کر رہا ہوں ان کہ کو جو ظہور کی تیار جو نہیں ہونا. روایات جو موجود ہیں، جو سب سے زیادہ لوگ جانتے ہیں کہ ظلم و جور سے بھرا ہوگا، تو وہ ظلم و جور والا مقام ابھی آنا ہے. اور وہ تب ہوگا کہ جب یہ اتنی بڑی نعمت خدا ان کو دے رہا ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل الٹے پاؤں بھاگیں اور اس نعمت کو ایک طرف کر دیں، درہم برہم کریں. لیکن جو جس طرح کہا کہ میں تو وہ صاحب حکمرانوں کی بہادر بات تو ہی نہیں ڈوبے کر ہیں رہا نا، امریکہ، میں تو تو کیا ہوگا اس حکمرانوں کی دنیا بات میں؟ ہی نہیں کر رہا ظلم ہوں. و ستم ہی تو میں ہوگا. تو حکمرانوں کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو عوام کی بات کر رہا ہوں کہ عوام کے اندر اگر یہ شدت پسندی کا پیسہ رک جاتا ہے اس کو پروان چڑھانے کا، تو جو لوگ جس تیزی کے ساتھ ایک نئے دین کے اوپر جا رہے تھے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ واپس اسلامی جو لٹریچر ہے، حقیقی اسلام، اس کو پڑھیں گے، ملت تشیع سے ان کے ہم آہنگ بھی رہیں گے اور اہل بیت ہاں علیہ السلام سے بھی ان کا واسطہ رہے گا. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ زمینہ سازی ہوئے گی. ہم حکمرانوں کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں، یہ وہ تو بات مفاد درست کے پیچھے جائیں گے، درست. وہ تو مفاد کے پیچھے جا رہے ہیں، وہ جائیں. مگر ان کا وہ جو انویسٹمنٹ کر رہے تھے، جو داعش فلاں 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 جو دہشت گرد تنظیموں کو جو فیڈ کیا جا رہا تھا، ان کی جو فیولنگ ہو رہی تھی، اگر وہ رکے گی تو جو عام مسلمان جو برین واش ہو کر اپنے ہی گھر پہ حملہ کر رہا تھا وہ رکے گا. وہ رکے گا تو زمینہ سازی ہوگی کہ وہ واپس اپنے خیمے میں واپس آئے گا. تو اب بالکل ہم آخری اپنے گفتگو کے مراحل میں داخل ہو گئے. 7-8 منٹ 10 منٹ ہمارے پاس مشکل سے موجود ہے. تو یہ جو جرائم ہے، اس نے جو آل سعود نے ابھی تک کیے، اور جنت البقیع گرا، اور اتنی مقدس ترین جو قبور کے اوپر قبے تھے جو کہ پورے مسلمان بلا تفریق اس کی زیارت کیا کرتے تھے، اس کے بعد امت کی بے حسی جو رہی، اس کے حوالے سے رضوی صاحب کیا کہیں گے؟ اس میں بے حسی کا لفظ میں نے سوچ سمجھ کے استعمال کیا. بے حسی تو رہی، ہم تو اس کو بے حسی تو کہیں گے کہ ابھی بھی جنت البقیع کے معاملے میں احتجاج پوری دنیا میں ہوتا ہے تو ملت تشیع کرتی ہے، اس میں ایک آدھ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی آ کے آواز بلند کر دیتا ہے. پوری امت آج بھی خاموش ہے کہ جو ملت تشیع کری اس لیے خاموش ہے. کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے رشتہ سب کا ہے، ان کی اکلوتی بیٹی سے رشتہ سب کا ہے، عزت سب کرتے ہیں. تو پھر صرف ملت تشیع کے ہاتھ میں اگر یہ پرچم ہے تو صرف اس دشمنی میں کوئی شامل نہیں ہوگا. تو یہ اس کو بے حسی تھی اور بے حسی ہے. اس حوالے سے رضوی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے بالکل صحیح ہے کہ عام طور سے مسلمانوں میں اس سلسلے میں اور ہر مسئلے میں بے حسی پائی گئی، لیکن ہم نے کل بھی آواز بلند کی، اگرچہ ہماری تعداد کم تھی. مثلا بعد از پیغمبر بہت سے لوگ ایک طرف تھے اور مختصر تعداد ہماری تھی، جو اس وقت کم ہو کر بھی ہم نے آواز بلند کی تھی، اور اس وقت بھی ہم عام مسلمانوں کی طرح بے حسی کا شکار نہیں ہوئے اور گھر میں نہیں بیٹھے. اس کا ہم کو خمیازہ بھگتنا پڑا اور ہمیں ربضہ جانا پڑا، لیکن مخالفت ہم نے بہرحال کی. اور ہر زمانے میں یہ ہوا ہے کہ اگر باطل نے سر اٹھایا ہے تو ہم نے اس کے مقابلے میں سر کٹایا ہے، سر جھکایا نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کہ صدر اسلام سے لے کر آج تک ہمیشہ ایک آواز ہماری بلند ہوئی ہے. میرے ایک بہت ہی یہاں کے جس شہر میں رہتا ہوں ایک جید عالم دین ہیں، اہل سنت سے ان کا تعلق ہے. ان سے میں نے یہی ایک بات کہی تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ عامۃ المسلمین کے لیے یہ چیز کتنی مفید ہے، اور اگر وہ مسلمانوں کے لیے مفید ہے تو بغیر تفریق کے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. مثال دیتا ہوں، میں نے ان کو مثال دی کہ فلسطین میں شیعہ نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا
अगर मुदाफ़े जो डिफेंस कर रहा है फ़िलिस्तीन का, अगर कोई मुल्क है तो वो मुल्क ईरान है। बहुत ही तवज्जो कीजिएगा इस बात को जो मैं कह रहा हूँ, और वाक़ई एक मैसेज है जो अहले बैत टीवी के ज़रिए से मैं अपने सुन्नी भाइयों को भी दे रहा हूँ। आप मुझे इंसाफ से बताइए, कोई इसमें शिया और सुन्नी की फीलिंग और तासुब ना आने दीजिए। आप ये बताइए कि फ़िलिस्तीन की हिमायत में सबसे आगे आगे सफ़े अव्वल में बिल्कुल ख़त्ते मुक़द्दम पर अगर कोई मुल्क है तो वो कौन सा मुल्क है जो हर एतबार से फ़िलिस्तीनियों की हिमायत कर रहा है? सब जानते हैं कि वो एक ही मुल्क है जो शिया मुल्क है। क्यों इसने हिमायत क्यों की, जबकि जो मुस्लिम मुल्क हैं हिमायत तो छोड़ दीजिए, वो इजराइल के आगोश में चले गए। वजह यही है कि हमको सिखाया गया है, हमको पढ़ाया गया है, जैसा कि आगा मूसी साहब ने कहा कि कूना लिज़्ज़ालिम खस्मा वलिल मज़लूम औना। हमको ये बताया गया है कि मजलूम का मजहब कोई भी हो, उसका नजरिया कोई भी हो, उसका अकीदा कोई भी हो, अगर मजलूम है तो उसकी तुम हिमायत करो। हम यही नजरिया लेकर कल भी चल रहे थे और आज भी चल रहे हैं और आइंदा भी इस बात को इस बात पर अमल करते रहेंगे। मैं चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, मैं एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है जो अर्ज करूं, और वो ये है कि इधर चंद दिनों से जो खबरें आ रही हैं, यकीन जानिए कि जो खबरें सुनता हूँ देखता हूँ तो दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, चैन मिलता है। वरना इससे पहले अक्सर ऐसा हुआ है, खुदा शाह टेलीविजन ऑन किया और फौरन उसे बंद कर दिया कि अब मुझे इस तरह की खबरें नहीं सुननी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो सूरत हाल है वो ये है कि बहुत अच्छी अच्छी खबरें हमें मिल रही हैं। मैं मुनासिब समझता हूँ कि आज अहले बैत टीवी के ज़रिए से एक छोटा सा लेकिन बहुत ही अहम मैसेज है और पैगाम है जो देना चाहता हूँ कि 8 शव्वाल को, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रोज़े इन्हिदाम जन्नतुल बकी है, और जन्नतुल बकी के इन्हिदाम को 100 साल पूरे हो रहे हैं। 100 साल नहीं होना चाहिए था, ये खबर अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी 100 साल हो रहे हैं। तो मेरी गुजारिश तमाम मुहिब्बान अहले बैत से है, तमाम आशिकान मोहम्मद व आले मोहम्मद से है कि उस दिन जो है आप अपने घरों में न बैठिएगा, पूरी दुनिया में एक तारीख साज एहतजाज होना चाहिए। ऐसा एहतजाज कि जिससे ऐवान जुल्म लरस जाए। और बम्बई में भी शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र की जानिब से एक तारीखी एहतजाज होने जा रहा है कि जो शायद वहाँ की तारीख रकम कर दे। और मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ शहरों में, ख़ास तौर से वाशिंगटन डीसी में मैंने सुना है कि अलबकी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मौलाना महबूब मेहदी साहब क़िबला की सरपरस्ती में और उनकी नज़ारत में और उनकी रहनुमाई में एक अज़ीमुश्शान प्रोग्राम और एहतजाज और प्रोटेस्ट हो रहा है। तो मैं इन तमाम बुजुर्गों को जो इस सिलसिले में आगे आए हैं और शब और रोज़ मेहनत करके उस दिन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए परवरदिगार आलम से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार उनको इस अम्र खैर में कामयाबी इनायत फरमाए। और मेरे बरादर अजीज व गिरामी आगा अली मुसवी साहब को, जिनको मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, अहले बैत टीवी के एक जिम्मेदार एंकर हैं और वाक़ई बहुत ही खूबसूरत एंकर हैं, बहुत ही दिलकश अंदाज में प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं। मैं उनके लिए भी परवरदिगार आलम से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको भी सेहत व सलामती, मुवफ़्फ़क़ियत और कामयाबी इनायत फरमाए। मेरे बरादर अजीज मोहतरम अली जनाब मौलाना सैयद रज़ा हुसैन साहब
जो इस वक्त जिनकी मैं ज़ियारत का शरफ हासिल कर रहा हूँ, इनके लिए भी परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार आलम उन्हें भी महफूज, हर मुसीबत व बला से महफूज हो मसरूम जज़ाकल्लाह। रखे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। इंतहाई मशकूर हैं और इंतहाई ममनून हैं अपने दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी के। मौलाना सैयद रज़ा हुसैन ज़ैदी साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ रहे, मौलाना सैयद असलम रिजवी साहब बम्बई पुणे हिंदुस्तान से हमारे साथ रहे। हमारा मौजू इन्हिदाम जन्नतुल बकी, उसके ऊपर मुसलसल नकाशात और प्रोग्राम्स आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह पेश किए जाएंगे। इस वक्त हमारे प्रोग्राम का टाइम तमाम हो गया। हमने पूरी कोशिश की अपने वक्त में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जन्नतुल बकी की तारीख और जो बेइंतहा जुल्म हुआ और होता चला गया और